ویلیورسٹی کے پروگرام کیسے میں خوش آمدید۔ میں ہوں شارق علی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سوشل میڈیا کی مدد سے حصول علم کیسے۔ بدقسمتی سے سوشل میڈیا کے بارے میں ہمارے معاشرے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ بہت سے بزرگوں کا خیال ہے کہ یہ نوجوانوں کے وقت کا ضیاع ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ بات بھی غلط نہیں کہ اگر آپ اپنا وقت ضائع کرنے پر تل جائیں تو سوشل میڈیا پر یہ بالکل ممکن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ حصول علم پر آمادہ ہوں تو یہ سب سے آسان، سستا اور مؤثر ذریعہ ہے تعلیم حاصل کرنے کا۔ آئیے آج ہم اپنی توجہ سوشل میڈیا کے اس مثبت پہلو کی جانب مرکوز کریں۔ اردو میں ایک محاورہ ہے، کم خرچ بالا نشین۔ سوشل میڈیا کے ذریعے حصول علم کے لیے یہ بات بالکل سچ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے سے بنیادی معلومات اور مہارت حاصل کرنا ہوگی، اور آج کل کے نوجوانوں کی اکثریت کھیل کھیل میں ایسا پہلے ہی کر چکی ہوتی ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ کسی خاص موضوع پر کسی خاص وقت میں آپ کوئی علم یا مہارت حاصل کرنا چاہیں، اور اس کا آسان ذریعہ گوگل یا یوٹیوب ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ باقاعدہ کوئی آن لائن کورس کرنا چاہیں، اپنے کام کی نوعیت سے متعلق یا اس سے ہٹ کر۔ مثلا میں ڈاکٹر ہوں، لیکن میں ہارورڈ یونیورسٹی کے بنیادی فلسفے کے کورس میں دلچسپی رکھتا ہوں، تو سوشل میڈیا مجھے یہ سہولت بہم پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے سب سے پہلے اپنے نصاب سے آگاہی حاصل کرنا ہوگی، وہ تمام ہدایات، قوانین اور نظم و ضبط جو مجھے اس کورس کی تکمیل کے لیے درکار ہے۔ اگر میں چاہوں تو اپنے انسٹرکٹر سے اس سلسلے میں وضاحتیں طلب کر سکتا ہوں، تو گویا مجھے ان کی توقعات اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ پھر مجھے اپنی ذاتی مصروفیت پر نگاہ کرنی ہوگی۔ وہ کون سا وقت ہے جو میں اس کورس کے لیے نکال سکتا ہوں؟ وہ مکمل شیڈیول، ساری تاریخیں جو اس کورس کے حوالے سے اہم ہیں، مجھے اپنی ذاتی مصروفیت میں ان کی گنجائش نکالنی ہوگی۔ بیشتر لوگوں کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ ہوگا۔ اس صورت میں وہ یوٹیوب یا گوگل کو کسی ایک خاص موضوع پر اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں وقت اور سوشل میڈیا ٹیکنالوجی کا مفید استعمال اچھے نتائج مرتب کرے گا، لیکن بہت سے ایسے آن لائن کورسز مہیا ہیں جو ایک ہفتے میں صرف 2 گھنٹے کی مصروفیت چاہتے ہیں۔ لیکن اس بات کا فیصلہ شروع ہی میں ہو جانا چاہیے کہ آپ کسی موضوع پر علم یا مہارت کسی کورس کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ذاتی حیثیت میں۔ کورس کرنے کی صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کو اپنا کام وقت پر جمع کرانا ہوگا۔ اس آن لائن کورس میں شریک دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ایک مہذب اور کارآمد تعلق برقرار رکھنا ہوگا۔ وہ آن لائن ایٹیکٹس برقرار رکھنے ہوں گے جن کی توقع آپ سے کی جاتی ہے، یعنی آن لائن نشست و برخاست کے مہذب طریقے، جیسے دوسروں کی عزت، ان کا خیال اور منفی جذبات جیسے غصے کے اظہار پر قابو۔ بالکل اسی طرح آپ کو اپنے انسٹرکٹر یا پروفیسر سے بھی مہذب زبان میں گفتگو کرنا ہوگی۔ زیادہ تر یہ تعلق ای میل پر ہوتا ہے یا کبھی کبھار اسکائپ یا وائس میسج پر۔ ہر صورت میں یہ تعلق بے حد مہذب ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی آن لائن فورم پر مباحثے کے ذریعے سے علم حاصل کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی دوسروں کا احترام اور اختلافی نقطۂ نظر کی صورت میں مہذب رویہ بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ مکالمے کے دوران کثیر وقت اپنی رائے اور اپنے نقطۂ نظر کو پیش کرنے میں ضائع کر رہے ہیں؟ صرف اس وقت شرکت کیجیے جب اس کی ضرورت ہے۔ غیر ضروری شرکت آپ کی اہمیت کو کم کرتی ہے۔
پھر جو کچھ بھی علم اور مہارت آپ سوشل میڈیا سے حاصل کر رہے ہیں، اپنی عملی زندگی میں اس کا استعمال کیجیے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اس مضمون یا موضوع کے حوالے سے اپنے اہداف کا تعین کیجیے۔ آپ مختصر میعاد میں کیا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کے سیکھے ہوئے اس علم سے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا اس علم سے آپ کے روزگار میں کشادگی پیدا ہو سکتی ہے، یا آپ کے خاندانی تعلقات میں، آپ کے سماجی مرتبے میں، یا آپ کی ذاتی صحت پر اس کے مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں؟ گویا ایک مکمل تصویر کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ یقین جانیے، زندگی کو بہتر بنانے میں علم حاصل کرنے سے بڑھ کر کوئی اور مؤثر طریقہ نہیں۔ اگر آپ اپنی ضروریات سے واقف ہیں کہ وہ کون سے موضوع اور کون سا مضمون ہے جو آپ کو عملی طور پر فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور آپ اپنے علمی اہداف کو حاصل کرنے میں مستقل مزاجی اختیار کر سکتے ہیں، تو پھر کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اگر آپ کو موضوع یا مضمون کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے تو اپنے ہی جیسی صورتحال رکھنے والے ساتھیوں سے مشورہ کیجیے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہتر سمت متعین کرنے کے لیے کارآمد تجویز دے سکیں۔ گوگل اور یوٹیوب معلومات کا خزانہ ہیں، علم کی ایک ایسی دنیا جس تک ہمارے بزرگوں کی رسائی نہیں تھی۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے متعلق بنیادی معلومات اور مہارت حاصل کیے بغیر ہم تعلیم یافتہ کہلوانے کے حقدار نہیں۔ آخر میں یہ بات ایک دفعہ پھر دہراتے ہوئے کہ سوشل میڈیا ایک علمی انقلاب ہے، اور اس سے محروم رہ جانا انتہائی بدنصیبی ہوگی۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔